السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ سال اول یعنی فرسٹ ایئر کے پیپر کے حوالے سے اگر ہم کثیر الانتخابی MCQs کی بات کریں تو تشبیہ، استعارہ اور تلمیح، ان تین موضوعات میں سے 5 نمبر کے MCQs آتے ہیں۔ تو اس میں سے آج ہم اپنے اس لیکچر میں تشبیہ کے متعلق پڑھیں گے کہ تشبیہ کیا ہے اور اس کے ارکان اور ان کی مثالیں وغیرہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تشبیہ کس زبان کا لفظ ہے۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تشبیہ لفظ شبہ سے نکلا ہے۔ تشبیہ کے معنی مماثل، مماثل سے مراد ہوتا ہے ملتا جلتا، جیسا کہ ہمارے خون کا رنگ اور اس ڈھکن کا رنگ دیکھیں گے تو لال ہوگا۔ تو مماثلت دونوں میں کیا ہے کہ دونوں کا رنگ جو ہے لال ہے۔ سفید تختہ دودھ کی مانند ہے۔ اب جو سفید تختہ ہے وائٹ بورڈ، اس میں سفیدی اور دودھ میں کیا ہے؟ سفیدی۔ تو دونوں چیزوں میں کیا ہوئی؟ مماثلت ہوئی۔ ہمارے بالوں کا رنگ کالا ہے اور رات کا رنگ کیا ہے؟ سیاہ ہے، کالا ہے۔ تو دونوں میں مماثلت کیا ہوئی؟ سیاہ ہونا، کالا ہونا۔ تو دو چیزوں میں ایک سا رنگ ہونا، ایک سی خوبی ہونا، مشترکہ کچھ ہونا، ایک جیسا کچھ ہونا، ملتا جلتا کچھ ہونا، اس کو ہم کہتے ہیں مماثل ہونا۔ تشبیہ کے معنی کیا ہے؟ مماثل ہونا۔ اور ارکان تشبیہ 5 ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں پہلا ارکان کون سا ہے۔ پہلا ہے مشبہ۔ مشبہ کہتے ہیں وہ شخص یا چیز جس کے لیے تشبیہ دی جائے۔ دوسرا ہے مشبہ بہ، جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ جملے میں 2 کردار ہوں گے، ایک وہ اس شخص کا یا اس چیز کا کردار ہوگا جس کے لیے ہم تعریف کریں گے یا جس کی ہم اس تشبیہ میں کسی کی اچھائی بھی بیان ہو سکتی ہے یا کسی کی خامی بھی ہم بیان کر سکتے ہیں۔ تو مشبہ کہتے ہیں پہلا وہ کردار جس کے لیے ہم یہ عمل کریں گے، تعریف کا یا اس کے لیے جو بھی ہم کیا کہتے ہیں اس کی اچھائی یا برائی بیان کر سکتے ہیں، پہلا وہ کردار ہوگا۔ دوسرا مشبہ بہ، ہم اس شخص کی تعریف یا اس کسی بھی چیز کی تعریف کرنے کے لیے اس کو جس کے ساتھ ملائیں گے اسے کہیں گے مشبہ بہ۔ یعنی فرض کیا فہد شیر کی مانند ہے، یہاں پہ مثال لکھی ہوئی ہے فہد شیر کی مانند ہے، تو ایک کردار تو یہاں پہ فہد ہو گیا، دوسرا کردار اس میں شیر کا آ گیا۔ تو پہلا جو کردار ہوگا جس کے لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں، جس کے لیے تعریف کر رہے ہیں، جس کے لیے تشبیہ دے رہے ہیں، وہ کہلائے گا مشبہ۔ اور جس کے ساتھ ہم نے اس بندے کی، اس شخص کی، اس چیز کی تعریف کرنا چاہی، تو جس کے ساتھ ہم اس کو ملائیں گے، جیسے فہد کو شیر کے ساتھ ملایا تو یہ شیر یہاں پہ کیا کہلائے گا بچوں؟ مشبہ کہلائے گا، مشبہ بہ معذرت کہلائے گا۔ فہد مشبہ اور شیر مشبہ بہ کہلائے گا۔ تو مشبہ کہتے ہیں وہ شخص یا چیز جس کے لیے تشبیہ دی جائے۔ مشبہ بہ، ہم اس شخص یا چیز کی تعریف کرنے کے لیے ہم اس کو جس کے ساتھ جوڑیں گے، جس کے جیسا کہیں گے، جس کی مثل کہیں گے، وہ چیز مشبہ بہ کہلائے گی۔ اب تیسرا ہے وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ۔ اچھا، جب ہم ایک شخص کو اٹھا کر کسی چیز کے ساتھ ملاتے ہیں، کسی چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی لنک، کوئی وجہ تو ہوگی نا، جس کی بنیاد پر ہم ایک چیز کو دوسرے کے جیسا کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فہد کو شیر کے ساتھ ملایا تو ہم وجہ یہاں پہ بتائیں گے ہم نے کیوں اس بندے کو اس کے ساتھ ملایا، ایسی کیا وجہ ہے کہ جس بنیاد پر ہم اس کو شیر کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ تو درمیان میں دونوں میں ایک مماثلت ہے۔ فہد میں خوبی ہے کہ وہ بہادر ہے، اور کائنات میں ہم نے ایسے شخص کو، ایسی چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کی جس میں بہادری یا خوبی یا کوالٹی، اس میں بہادری کی جو علامت ہے وہ زیادہ ہے، تو ہم نے کائنات میں جس چیز کا انتخاب کیا وہ شیر تھا۔ تو اس میں جو بہادری تھی تو اسی کی مناسبت سے اسی فہد کی اسی خوبی سے ملتی جلتی چیز جو ہمیں ملی وہ شیر میں ہے، اور شیر میں یہ خوبی فہد کی نسبت زیادہ ہوگی۔ تو فہد یہاں پہ مشبہ، شیر مشبہ بہ۔ اس میں وجہ تشبیہ ہمارے پاس یہ ہوگی کہ شیر کی جو بہادری ہے، اصل میں ہم فہد کے پاس جو بہادری تھی تو ہم نے بہادری کی بنیاد پر ہم نے اس کو شیر کے ساتھ ملایا، اور ان میں جو وجہ ہم نے نکالی وہ ہے بہادری۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس حرف تشبیہ، وہ لفظ جو تشبیہ دینے کے لیے، یا وہ لفظ جو تشبیہ کا سہارا جس سے ہم لیتے ہیں یا تشبیہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں حرف تشبیہ۔ وہ لفظ جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جائیں اسے ہم حرف تشبیہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اس مثال میں فہد شیر کی مانند ہے۔ اب مانند یہاں پہ لفظ سا ہے، یہاں پہ مثل ہے، یہاں پہ طرح ہے۔ ان سب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسرے کی طرح ہے، اس کی جیسی لگتی ہے، دکھتی ہے، نظر آتی ہے، اس میں ویسی خوبی ہے جیسی ایک چیز میں ہے ویسی دوسروں میں۔ تو لفظ ہی ہیں یہ حرف تشبیہ، وہ لفظ ہیں جو ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے
کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے فہد شیر ہے تو ہم یہ سیدھی مثال ہے. اگر ہم کہیں گے فہد شیر کی مانند ہے تو یہ لفظ ہے جو اس بات کا احاطہ کرتا ہے، اس بات کے درمیان فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز اس کے جیسی ہے، یہ شیر ہی نہیں ہے بلکہ یہ اس کی طرح ہے. اچھا اس کے بعد آ گیا غرض. غرض کہتے ہیں ضرورت کو، نیڈ کو، آپ کی چاہت کو، آپ کی خواہش کو. اچھا یہاں فہد کو شیر کے ساتھ ملایا. وجہ تشبیہ ہوگی تو ہم بتائیں گے جی ایک لفظ میں بہادری. وجہ تشبیہ پہچاننے کا ایک اور طریقہ یہ ہے جو مشبہ بے ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی اس میں جو خوبی ہے وہی ہماری وجہ تشبیہ نکل کر فوری ہمارے پاس جو جلد سامنے آتی ہے. اب آ گیا وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ میں مطلب کہ مماثلت کیا ہے یا غرض وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ میں تھوڑا فرق ہم کیسے کریں گے. وہ یہ ہے کہ یہاں ہماری جو خواہش ہے اگر ہم وجہ بیان کریں گے تو ایک لفظ میں بیان کریں گے. اگر ہم غرض تشبیہ کی بات کرتے ہیں تو ہماری یہ ذاتی خواہش ہے کہ فہد کی بہادری کو بیان کرنا ہماری یہ ضرورت ہے، ہماری جو نیڈ ہے یا غرض کہہ لیں یہ ہے. یہاں چہرے کی نزاکت کو، اب بچے کہیں گے یہاں پہ نعیم بھی آیا تو نعیم مشبہ ہے، چہرہ مشبہ ہے یا نعیم مشبہ ہے. تو اس کا فیصلہ بچوں یہ ہوگا کہ ہم بعض مثالوں میں پورے شخص کی تعریف کرنا مقصود کرتے ہیں، مقصود ہوتی ہے، یا ہم کرنا چاہتے ہیں بعض مثالوں میں ہم اس شخص کے کسی ایک حصے کی یا کسی ایک جز کی تعریف کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں پر نعیم کا چہرہ تو ہے لیکن ہم پورے نعیم کی بات نہیں کر رہے. یہاں پر ہمارا جو مین مدعا ہے، جو مین مقصد ہے، جو ہمارا کہہ لیں جو اہم مقصد ہے وہ ہے چہرے کی خوبصورتی کو بیان کرنا. یہاں پر بچوں چہرہ مشبہ ہے. اچھا مشبہ بے چہرے کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے ہم نے اس کو چاند کے ساتھ ملایا. حرف تشبیہ بچوں اس میں کیا ہے سا لفظ. اس میں وجہ تشبیہ کیا ہوگی چمک اور خوبصورتی ہو گیا، چمک ہو گیا. آگے غرض تشبیہ، آگے حرف تشبیہ کیا یہاں پہ سا ہوا اور یہاں پہ غرض یہ ہے کہ چہرے کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہماری غرض ہے. آگے والی مثال میں دیکھتے ہیں پلکوں پر آنسو موتیوں کی مانند ہے. اب یہاں پر پلکوں پر کیا چیز آ رہی ہے؟ آنسو آ رہے ہیں. اچھا آنسوؤں کو کس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی؟ موتیوں کے ساتھ. آنسو یہاں پر مشبہ ہیں، موتی مشبہ بے ہیں. اچھا حرف تشبیہ بچوں یہاں پر کیا ہے؟ مثل. وجہ تشبیہ موتیوں میں خوبی کیا ہوتی ہے؟ چمکدار ہوتے ہیں، چمکتے ہیں، خوبصورتی ہوتی ہے. اس میں وجہ تشبیہ ہماری چمک ہوگی. اور غرض تشبیہ کی طرف آئیں گے تو ہم کہیں گے آنسوؤں کی چمک کو بیان کرنا غرض تشبیہ. جی بچوں مزید مثالوں کی طرف آتے ہیں تو یہ لڑکی حور کی مانند ہے. اس مثال میں یہ تعریف ہم اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ لڑکی کی کرنا چاہتے ہیں، لڑکی مشبہ ہے. حور یہاں پہ لڑکی کی تعریف کے لیے، اس کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے، خوبصورتی بیان کرنے کے لیے ہم نے اس کو حور کے ساتھ بچوں جوڑا. تو لڑکی مشبہ، حور مشبہ بے. یہاں پہ بچوں حرف تشبیہ ہے صورت. اب صورت ویسے دیکھنے میں تو لفظ حرف تشبیہ نہیں معلوم ہوتا مگر کیا ہے مثال کے ذریعے سے ہم لفظوں کی معنویت نکالتے ہیں. تو بچوں یہاں پہ جو صورت لفظ ہے یہ حرف تشبیہ ہے. اب اس میں وجہ تشبیہ کیا ہے؟ وجہ تشبیہ جیسے ہم لفظ حور کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے کہ اس کی جو پاکیزگی ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ہماری وجہ تشبیہ بنے گی. غرض تشبیہ کیا ہے؟ لڑکی کی پاکیزگی یا لڑکی کی خوبصورتی کو بیان کرنا، واضح کرنا، یہ ہماری غرض تشبیہ میں آئے گا بچوں. اس کے بعد اس کی آنکھیں جھیل کی مانند ہے. پہلی مثال میں بچوں دیکھیے ہم نے پوری مثال یہاں پہ اس لڑکی کے لیے ہم نے مثال لی. آگے بچوں جو مثال ہے وہ صرف کسی شخص، کسی انسان کی آنکھ کی تعریف محض ہو رہی ہے. اس کی آنکھیں جھیل کی مانند ہیں. تو یہاں پر جو مشبہ ہے، جس چیز کی تعریف مقصود ہے وہ آنکھیں ہیں اور جس کے ساتھ اس کو ملایا جا رہا ہے وہ جھیل ہے اور اس میں حرف تشبیہ کیسی ہے. اور اگر وجہ کی بات کریں گے تو جھیل کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گہری ہوتی ہے، وہ اس میں گہرائی ہوتی ہے. تو اس میں مشبہ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ گہرائی. اور غرض تشبیہ کیا ہے؟ آنکھوں کی گہرائی کو بیان کرنا. یہ ایک شاعری میں ایک کیا کہتے ہیں نظریہ ہے کہ جب بھی آنکھوں کی بات کریں گے جھیل کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس صورت میں ملاتے ہیں، اس غرض سے ملاتے ہیں کہ اس کی جو گہرائی ہے اس کو بیان کیا جا سکے. اس کا دل پتھر کی طرح ہے. اب یہاں پر مشبہ بچوں ہے دل، پتھر مشبہ بے، طرح حرف تشبیہ. یہاں پہ وجہ تشبیہ ہوگا. پتھر کیا ہے؟ اس کی علامت ہے، اس میں خوبی ہے، اس میں کمال ہی ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ سنگ دل ہونا، سخت دل ہونا بیان ہے یہاں پہ دل کا یا سختی بیان ہے. اور غرض کیا ہے؟ دل کی سختی کو، دل کے سنگ دل ہونے کو، دل کے سخت ہونے کو بیان کرنا، یہ ہماری غرض ہے. اس کا قد سرو صنوبر کی طرح ہے. اس میں کس چیز کی تعریف ہے؟ قد کی ہے، اس کی ہائٹ کی. سرو ایک درخت ہے، صنوبر بھی ایک درخت ہے بچوں.
تو سرو اور صنوبر ایسے درخت ہیں جو اپنی ہائٹ، اپنے قد کے لحاظ سے، اپنی طوالت کے لحاظ سے مشہور ہیں دنیا میں۔ تو جب بھی ہم نے کہ اردو شاعری میں یا کہیں بھی اردو میں کسی کی تعریف کرنا مقصود ہو، تعریف کرنا چاہیں، تو ہم اس کو سرو اور صنوبر، یہ سرو ایک درخت کا نام ہے، واو یہاں پہ حروف عطف ہے جو دو لفظوں کو ملا رہا ہے، اور صنوبر ایک درخت کا نام ہے۔ تو دونوں درخت میں کیا ہے خوبی ہے کہ وہ طویل ہوتے ہیں۔ لیں بچوں، اس حوالے سے جو ہمارا MCQs کا یہ جو ایک نقطہ ہے، ایک موضوع ہے تشبیہ، وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے تمام بچے اس سے مستفید ہوں گے، اور مزید اس میں جہاں جہاں ان کو دشواری پیش آتی ہے ان کے لیے یہ کارآمد ثابت ہو۔